الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خدا نے جو ہم کو پیدا کیا اپنی مرضی سے یا ہماری مرضی سے، مگر یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا، اپنی مرضی سے انسان بنایا۔ جب اسے انسان ہی بنانا تھا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا، انسانوں کی طرح کے انسان، مگر خدا کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا، انسانیت کے شرف سے نواز کر دیا۔ اچھا تو خدا کی تعظیم کیسے کروں؟ عبادت کی بات تو ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہ عبادت والی تعظیم بھی سمجھ میں آ گئی، مگر اور خدا کی تعظیم کی شکل کیسے؟ تو دوستو وقت جواب ملتا ہے کہ دیکھو اچھی طرح سنو، خدا کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں، خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے مایوس نہ ہو۔ خدا کے کچھ ایسے بندے ہیں، کچھ ایسے منصوبات ہیں جن کو نسبت خدا کی ذات سے تم منصوب کی، تم اگر نسبت بانو کی، تم اگر تعظیم کرو گے تو یہ خدا کی تعظیم ہے۔ یہ خدا کچھ ایسے بندے ہیں جن کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے، کچھ ایسے مقامات ہیں جن کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے، کچھ ایسے ارکان ہیں جن کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے، کچھ ایسی ادائیں ہیں جن کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے۔ جو اللہ کے تو رسول کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے، اور رسول کی خدمت یہ خدا کی خدمت ہے، رسول کی نصرت یہ خدا کی نصرت۔ اب مطلب یہ ہوا، اب آیت کا مطلب یہ ہوا تو میری تعظیم کرو، یعنی جو میرے ہیں ان کی تعظیم کرو، اور اگر یہ تعظیم کرو گے تم میرے محبوبوں کی تعظیم کرو گے تو یہ شکر ہوگا، اور انکار کرو گے تو یہ کفر ہوگا۔ اگر تم میرے محبوبوں کی خدمت کرو گے، دین اسلام کی خدمت کرو گے، قرآن کی خدمت کرو گے تو یہ شکر ہوگا، اس خدمت سے بات کرو گے کفر ہوگا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کر سمجھو کیا ہے می، اللہ ہی اللہ پڑھ کر سمجھو کیا ہے می، اللہ ہی اللہ، اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ، اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ، بس یہ جانے اللہ والا، پردے کا پردہ ہے می، اللہ ہی اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میم سے ہی محبت بنایا، میم نے مسکرانا سکھایا، میم لکھ لکھ کے دل میں بسا لے، میم سے معرفت کا پتا لے، میم سے زیست کی ابتدا ہے، میم پہ ختم۔ دیکھا جب عاشق رسول آگے بڑھتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں پاتا، بلکہ اس کے بارے میں ہزاروں سال بعد بھی آوازیں گونجتی ہیں کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ ہم سب بھی پختہ پکے عاشق رسول جب بنیں گے اور عشق رسول کے ساتھ اپنی مسجدوں کو آباد کرنا شروع کریں گے، رسول کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا شروع کریں گے، تو بعید نہیں کہ دنیا کے کونے کونے پہ اسلامی جھنڈا نظر آئے گا۔ جب اسلام کی دعوت دینے والے محمد مصطفیٰ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مد دین، واٹ از ریلیجن، دین ہے کیا؟ حضور فرماتے ہیں حسن الخلق، اچھا اخلاق یہی دین۔ تو سارے مذہب، سارے ریلیجن، سارے دھرم والے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اچھا اخلاق ہمارے دین میں ہے، اچھا اخلاق ہمارے ریلیجن میں ہے، اچھا اخلاق ہمارے مذہب میں ہے، مگر اسلام یہ نہیں کہتا کہ اچھا اخلاق ہمارے دین میں ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھا اخلاق ہی دین ہے۔ ہر پرسن، ہر شخص کی یہ خواہش
کہ وہ بیسٹ ہو. اور کچھ لوگ ایسے شہروں میں، راجدھانیوں میں، کیپٹلز میں، کنٹری میں ہوتے ہیں جنہیں دنیا والے بیسٹ کہتے ہیں، ہمارے ملک کی بیسٹ پرسنالٹی ہے. ہمارا اسلام، ہمارا رسول دعوت دے رہا ہے اپنی امت کو. رسول اکرم چاہ رہے ہیں کہ میرا ہر امتی بیسٹ ہو، اور اس کا راستہ بھی رسول نے بتایا کہ تم بیسٹ ہو کیسے سکتے ہو. بہت زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں بہت بڑا میڈل ملے، تم چیمپئن ہو. جس میدان میں تمہارا نام ہے تم بھارت کے عبد الکلام بن جاؤ، پاکستان کے عبد القدیر بن جاؤ، ہاؤس آف لارڈس کے تم کوئی نمائندہ بنو تو بیسٹ کہلاؤ، یہ ضروری نہیں ہے. میرے رسول تو صرف یہ فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بیسٹ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. حاضرین سامعین، اس وقت آپ کے سامنے ایک وہ مشن لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں جو مشن جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم محدث اعظم مشن ہے. حضور شیخ الاسلام حضرت قبلہ میاں مدنی صاحب اس مشن کو لے کر پوری دنیا کے اندر پیغام حق پہنچا رہے ہیں. اور یہ مشن جو ہے النبیین کا ہے، الصدیقین کا ہے، الشہداء کا ہے، الصالحین کا ہے. اور اسی مشن پر چلنے کے لیے ہم ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس مشن پر ہمیں چلا، ہمیں قائم اور دائم رکھ. اسی مشن پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کو بھی چلانے کی توفیق عطا فرما. اور یہ چلنے کی جہاں تک بات ہے، ہم چل رہے ہیں اور حضور شیخ الاسلام حضرت مدنی میاں مدد اللہ العالی پوری دنیا کو اس مشن پر چلانے کی تگ و دو کر رہے ہیں، لوگوں کو مائل کر رہے ہیں. اس وقت برطانیہ کے اندر آپ کا مشن، محدث اعظم مشن لندن کے اندر، محدث اعظم مشن لیسٹر میں، محدث اعظم مشن بولٹن کے اندر، محدث اعظم مشن پریسٹن کے اندر، محدث اعظم مشن پورے یو کے اندر اپنا کام کر رہا ہے. اور یہ مشن جو ہے، اس کا پیغام حق جو ہے پوری دنیا کو پہنچایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ مشن جو ہے، یہ قرآن کا مشن ہے، یہ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، یہ النبیین کا، صدیقین کا، الشہداء، الصالحین کا مشن ہے. یہ محدث اعظم مشن جو ہے یہ حق کا مشن ہے، یہ دین کا مشن ہے، یہ اسلام کا مشن ہے. اس مشن کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے اور اس پر چلنے کے لیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس مشن کی جتنی بھی مالی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھیے. لندن محدث اعظم مشن اس کو کامیاب کیجیے، پریسٹن کے اندر محدث اعظم مشن اپنا تعاون پیش کیجیے، بولٹن کے اندر محدث اعظم مشن ہے اپنا تعاون پیش کیجیے، اور لیسٹر کے اندر محدث اعظم مشن ہے جو کہ مشن ہے حق کا، جو مشن ہے نبیوں کا، جو مشن ہے صالحین کا، صدیقین کا، صالحین کا، شہداء کا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس مشن پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور دوسروں کو چلانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور یہی کام حضور شیخ الاسلام حضرت قبلہ مدنی میاں مدعن اللہ بطول حیات ہی چلا رہے ہیں اور لوگوں کو ادھر متوجہ کر رہے ہیں. ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھیے اور اس مشن کو، جو مشن ہے حق کا، جو مشن ہے قرآن کا، جو مشن ہے حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مشن ہے نبیوں کا، جو مشن ہے صدیقوں کا، جو مشن ہے شہداء کا، جو مشن ہے صالحین کا، اسلاف کا، اور یہ مشن ہے محدث اعظم مشن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مشن پر چلنے چلانے کی اور اس کے ساتھ ہر طرح تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مطلوب
سمجھو جلوہ ہی جلوہ